اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے، اور اس میں انہوں نے مسلمانوں کے، اہل سنت کے، اہل حدیث کے اہم ترین عقائد اور امتیازی مسائل کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعد میں آنے والوں نے ان کی اس کتاب کو کئی ایک مسائل میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی کہ نمبر لگا دیے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے مسئلہ نمبر 21۔ اس میں فرماتے ہیں امام بربہاری والایمان بالصراط علی جہنم، کہ ہمارے عقائد میں سے یہ بھی ہے کہ جہنم پہ موجود پل پہ ایمان لانا، اور یہ وہی پل ہے جس کو عام طور پہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ پل صراط۔ حالانکہ صراط کا معنی بھی پل اور پل کا معنی بھی وہی ہے، تو اس لیے ایک ہی لفظ کافی ہے۔ یأخذ الصراط من شاء اللہ، یہ پل پکڑ لے گا جن کو اللہ چاہے گا۔ وَيَجُوزُ مَن شَاءَ اللہ، اور گزر جائیں گے وہ جن کے بارے میں اللہ چاہے گا۔ وَيَسْقُطُ فِي جَهَنَّمَ مَن شَاءَ اللہ، اور جہنم میں گر پڑیں گے جن کے بارے میں اللہ چاہے گا۔ وَلَهُمْ أَنْوَارٌ عَلَى قَدْرِ إِيمَانِهِمْ، اور لوگوں کے پاس نور ہوگا اپنے اپنے ایمان کی مقدار کے مطابق۔ تو یہاں پہ امام بربہاری رحمہ اللہ نے جہنم پہ رکھے جانے والے پل کے اوپر ایمان لانے کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ یہ پل جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ آپ اندازہ کریں، بال سے زیادہ باریک، یعنی کہ یہ وہ پل ہے جس سے ہم نے گزرنا ہے۔ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ گزرنے والے جب گزریں گے تو اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق، کوئی آنکھ جھپکنے کے برابر جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں وہ پل کراس کر لے گا، اور کوئی بجلی کی طرح کراس کر لے گا، اور کوئی تیز ہوا کی طرح کراس کر لے گا، اور کوئی تیز ترین گھڑ سوار کی طرح کراس کر لے گا۔ تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق لوگ اس پل کو کراس کریں گے۔ اس کے بارے میں اشارہ قرآن کریم میں بھی ملتا ہے، اور احادیث میں اس پل کے بارے میں صراحت آئی ہے۔ قرآن کریم سورہ مریم
آیت نمبر 71-72 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر کوئی اس آگ پہ، اس جہنم پہ ورود کرنے والا ہے، وارد ہونے والا ہے۔ ورود، وارد، اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ داخل ہونا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے اوپر سے گزر جانا۔ کیا یہاں پہ پہلا معنی مراد ہے یا دوسرا؟ پہلا معنی مراد، اگر آپ کہیں گے پہلا معنی مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جہنم میں ایک بار داخل ہوگا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ورود کا معنی اوپر سے گزر جانا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر ایک نے جہنم کے پل سے گزرنا ہے، پھر کئی سلامتی سے گزر جائیں گے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، اور کئی اس میں گر پڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر کوئی اس جہنم پہ وارد ہونے والا ہے۔ ہم دوسرا معنی یہاں پہ مراد لیں گے، ان کے ہر کوئی جہنم کے پل کے اوپر سے گزرنے والا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ لازمی بات ہے، فیصلہ کن بات ہے، تیرے رب نے اس بات کو اپنے ذمے لے لیا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم ان کو بچا لیں گے، ان کو نجات دے دیں گے جو کون ہوں گے؟ متقی ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے آرڈرز کی تعمیل کرنے والے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام اور ممنوع قرار دیا ان سے دور رہنے والے، ان کو ہم بچا لیں گے، اور ظالموں کو ہم گرنے دیں گے کس میں؟ جہنم کی آگ میں، وہ گھٹنوں کے بل جہنم کی آگ میں گریں گے۔ تو یہاں پہ تذکرہ آیا ہے کہ ہر ایک نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اشارہ موجود ہے اس پل کی جانب جو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے احادیث کا، تو بہت ساری احادیث میں اس پل کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، امام بخاری رحمہ اللہ اسے روایت کرتے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 7439، 7439۔ حدیث کے راوی ہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ طویل حدیث ہے، اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم یؤتی بالجسر، پھر ایک پل کو لایا جائے گا، جسر کو لایا جائے گا، فیجعل بین ظہری جہنم، اسے جہنم پہ رکھ دیا جائے گا، جہنم کے بیچ میں، جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا۔ قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ومل جسر، یہ جسر کیا چیز ہے، یہ پل کیا چیز ہے؟ یعنی کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ کیسا ہوگا، اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مدحضۃ مذلۃ، یہ پھسلنے کی جگہ ہے، یہ ایسا پل ہے جس پہ لوگوں کے پاؤں پھسلیں گے، لوگ پھسلیں گے۔ علیہ خطاطیف وکلالیب وحسک مفلطہ، اس کے اوپر کنڈے ہوں گے، اس کے اوپر آنکڑے ہوں گے، اور اس کے اوپر ایسی بوٹیاں ہوں گی، لمبی چوڑی بوٹیاں، جن بوٹیوں پہ مڑے ہوئے کانٹے ہوتے ہیں۔
اب 3 چیزیں ہو گئیں، کنڈے، آنکڑے اور کانٹے، وہ بھی مڑے ہوئے۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہوں گی جن کے آخر میں اس انداز سے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ ان کے کنڈے لگے ہوں گے جو ان کے ان انسانوں کو نوچ رہے ہوں گے۔ تو اس پل کے اوپر کیا ہوں گے؟ کنڈے ہوں گے، آنکڑے ہوں گے، اور ایسی لمبی چوڑی بوٹیاں جن پہ ٹیڑے کیا ہوتے ہیں؟ کانٹے ہوتے ہیں۔ تکون بنجد، ایسی بوٹیاں اور ایسے کانٹے نجد کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ سمجھا رہے ہیں کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقال لہا سعدان، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ سعدان۔ المؤمن علیہا کالطرف وکالبرق وکالریح، مومن جب اس پل سے گزرے گا تو کوئی گزر جائے گا آنکھ جھپکنے کی مقدار کے برابر، اور کوئی بجلی کی طرح۔ بجلی کون سی؟ آسمانی بجلی کی بات ہو رہی ہے۔ وکالریح، اور کچھ لوگ تیز ہوا کی طرح۔ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تیز گھڑ سوار شخص کی طرح گزر جائیں گے، اور کئی اونٹنی پہ سوار لوگوں کی طرح گزر جائیں گے۔ اب رزلٹ کیا ہے گزرنے والوں کا؟ فَنَاجٍ مُسَلَّمٍ وَنَاجٍ مَخْدُوشٍ وَمَقْدُوسٌ فِي نَارِ جَہَنَّمَ۔ لوگ کتنی طرح کے ہو گئے؟ 3 طرح کے۔ کچھ وہ جو خیر و سلامتی کے ساتھ اس پل کو کراس کر جائیں گے، نہ جہنم کی آگ میں گریں گے اور نہ یہ آنکڑے اور کانٹے انہیں نقصان پہنچا سکیں گے۔ وناج مخدوش، دوسرے نمبر پہ وہ ہوں گے جو اس پل کو کامیابی سے کراس کر جائیں گے لیکن راستے میں زخمی ہو جائیں گے۔ یہ آنکڑے، یہ کانٹے، یہ کنڈے، ان کی وجہ سے وہ زخمی ہو جائیں گے۔ وَمَقْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اور کئی لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کی آگ میں اوندے پڑے ہوں گے۔ حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ، حتیٰ کہ کامیابی سے گزرنے والوں میں سے آخری انسان بھی گزر جائے گا۔ يُسْحَبُ سَحْبًا، اسے گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، وہ گھسٹ کر نکل جائے گا۔ تو یہ ہے وہ پل جو جہنم کی آگ پہ ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ کتنا نازک ہے۔ ایسا پل جو بال سے زیادہ باریک ہو، اس سے وہی گزر سکتا ہے جس کی اللہ مدد کرے، جس کو اللہ توفیق دے، ورنہ ہم تو اچھی خاصی موٹی رسی کے اوپر سے بھی نہیں گزر سکتے، چاہے جائے کہ ہم بال کے اوپر سے گزریں۔ تو یہاں پہ انسان کے اعمال صالحہ اس کے کام آئیں گے، اس کا تقوی اس کے کام آئے گا، اس کا ایمان اس کے کام آئے گا۔ ایک اور حدیث جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں اور اس کا نمبر ہے 1251، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2632۔ بخاری 1251، ان کے 1251 اور مسلم میں 2632۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فتمسہ النار، کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور اس کے باوجود وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو۔ ہاں ایسا ممکن ہے قسم کو پورا کرنے کے لیے۔ کیا سمجھیں؟ کہ کوئی مسلمان جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں ان کے بالغ ہونے سے پہلے، اور وہ ان کی فوتگی پہ کیا کرے؟ صبر کرے۔
اس کے باوجود وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں سے اندازہ کریں شریعت کیا کہتی ہے اور ہماری سوچ کیا ہے۔ ہمارے ہاں وہ آدمی جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہے ہی منحوس۔ اور وہ عورت جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں وہ بھی سر چھپاتی پھرتی ہے، شرمندہ شرمندہ رہتی ہے کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر لیا ہو۔ جب کہ اللہ رب العزت نے 3 بیٹے دیے، 3 بیٹیاں دیں اور واپس لے لیے، تو یہاں پہ امتحان ہوا ہے اس آدمی کے صبر کا اور ان بچوں کی ماں کے صبر کا۔ تو جس نے صبر کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ البتہ الا تحلت القسم، قسم کو پورا کرنے کے لیے ممکن ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے۔ کون سی قسم جی؟ اس حدیث کو کس کس نے روایت کیا تھا؟ امام بخاری نے اور مسلم نے۔ امام زہری کہتے ہیں کأنہ یرید ھذی الآیہ، گویا کہ اس سے مراد یہ آیت ہے کہ وَإِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُھَا، اللہ نے کیا کہا ہے؟ ہر ایک نے جہنم پہ ورود کرنا ہے، جہنم پہ وارد ہونا ہے، اللہ نے کہہ دیا نا، تو اب اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو جس کے 3 بچے فوت ہوئے ہیں وہ بھی جہنم پہ ورود کرے گا۔ اب اگر ورود کا معنی آپ یہ لیتے ہیں کہ وہ پل سے گزرے گا تو جی ہاں پل کے اوپر سے گزرے گا، اور اگر ورود کا آپ معنی لیتے ہیں کہ جہنم میں وہ داخل ہوگا تو جی ہاں اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں جن کا موقف یہ ہے کہ اس آیت میں ورود کا معنی داخل ہونا ہے تو وہ کہتے ہیں جنتی لوگ بھی داخل ہوں گے لیکن جہنم ان کے لیے عذاب نہیں بنے گی، ان کے لیے سراپا سلامتی بن جائے گی، انہیں وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ الا تحلت القسم، قسم کو پورا کرنے کے لیے، تو اس میں بھی تذکرہ پھر کس کا ہوا؟ اس پل کا ہوا، یعنی کہ قسم پورا کرنے کے لیے اس کو ہو سکتا ہے پل کے اوپر سے گزرنا پڑے۔ اور یہ جو امام زہری کے الفاظ ہیں یہ بخاری مسلم میں نہیں ہیں، ان کو امام ابو داؤد الطیالسی اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں۔ اب ایک دفعہ پھر اوپر چلیں، کتاب کے مؤلف کیا کہہ رہے ہیں؟ جہنم پہ رکھے جانے والے پل پہ ایمان لانا ہوگا۔ یہ پل ان لوگوں کو پکڑے گا جن کے بارے میں اللہ چاہیں گے۔ کیا چاہیں گے؟ اللہ چاہیں گے کہ پل ان کو پکڑے تو پل ان کو پکڑے گا۔ پکڑے گا سے کیا مراد ہے؟ وہ آنکڑے، وہ کانٹے پل کا حصہ ہے نا، تو یہ اس کو پکڑیں گے۔ وَيَجُودُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور وہ کراس کر جائیں گے اس پل کو جن کے بارے میں اللہ چاہے گا۔ کیا چاہے گا؟ کہ وہ کراس کر جائیں گے۔ وَيَسْقُطُ فِي جَهَنَّمَ مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور جہنم میں گریں گے جن کے بارے میں اللہ چاہے گا۔ کیا چاہے گا؟ کہ وہ جہنم میں گریں۔ اور جہنم میں گرنے والے کون کون ہوں گے؟ کافر اور وہ مسلمان جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، ان میں سے کئی ایک کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور کئی ایک جو ہیں اللہ کی مشیت سے جہنم کی آگ میں گریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکالیں گے، یا تو کسی کی شفاعت سے، فرشتے کی شفاعت، نبی کی شفاعت، ولی کی شفاعت، یا پھر اللہ تعالیٰ نکالیں گے بغیر کسی شفاعت کے اپنے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کتاب کے مؤلف وَلَهُمْ أَنْوَارٌ عَلَىٰ إِيمَانِهِمْ، اور ان کے لیے نور ہوگا۔ ان کے لیے کیا ہوگا؟ نور ہوگا۔ کن کے لیے؟ جو کامیابی سے گزر جائیں گے، ان کے لیے نور ہوگا علی قدر ایمانہم، ان کے ایمان کی مقدار کے مطابق۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ ایمان کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کسی کے ایمان کا لیول بہت اعلیٰ اور کسی کا کچھ کم، کسی کا سینٹر میں اور کسی کا بہت ہی کمزور۔
یہ جو کتاب کے مؤلف نے کہا ہے کہ اپنے اپنے ایمان کی مقدار کے مطابق کیا ہوگا؟ نور ہوگا. یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ انہوں نے قرآن اور احادیث سے لیا ہے. قرآن سورہ حدید آیت نمبر 12 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا ایمان، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے بھی اور ان کی دائیں جانب بھی. آپ جانتے ہیں کہ اس دن سورج کیا ہوگا جی؟ بہت قریب ہوگا. اذا السماء انشقت اور اذا الشمس کورت، یعنی کہ سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، ستارے جڑ جائیں گے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تاریکی تاریکی ہوگی، روشنی نہیں ہوگی. روشنی اس دن نہیں ہوگی. البتہ جو ایمان والے ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ نور دیں گے. تو اس نور کا تذکرہ آ رہا ہے کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن آپ مومن مردوں کو مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور دوڑ رہا ہوگا کہاں؟ ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب. اور ان سے کیا کہا جائے گا؟ بشراکم الیوم، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے. کیا خوشخبری ہے؟ کہ جنات تجری من تحت الانہار، تمہیں جنتیں ملیں گی، باغات ملیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، تم ان نہروں میں، ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. اس نور کا ہمارے آج کے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا موضوع کیا جی؟ صراط، یعنی کہ وہ پل جو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. حسن بصری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں علی الصراط یوم القیامہ، یعنی کہ جب اہل ایمان قیامت کے دن جہنم کے پل سے گزرنے والے ہوں گے، تب یہ نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور ان کے لیے نجات کا راستہ بنا رہا ہوگا. حسن بصری کے الفاظ انہیں امام ابن ابی شیبہ اپنی المصنف نامی کتاب میں روایت کرتے ہیں. اور یہاں پہ ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ وہ حدیث ہے جسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ شفاعت کے بارے میں ہے. یہ حدیث کس کے بارے میں ہے؟ اس لمبی حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں فَيُعْطِيهِمْ نُورَهُمْ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، اللہ تعالیٰ انہیں ان کا نور دے گا ان کے اعمال کے مطابق. فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَىٰ نُورَهُ مِثْلَ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ، کئی ایسے ہوں گے جنہیں نور ملے گا تو نور بڑے پہاڑ کی طرح ہوگا، اور کسی کا نور اس سے کم تر ہوگا، اور کسی کا نور کھجور کے درخت کی طرح ہوگا. اور کسی کا نور اس کے پاؤں کے انگوٹھے پہ ہوگا. کبھی وہ نور روشنی دے گا اور کبھی نہیں دے گا. جب روشنی دے گا تو اپنا قدم اٹھائے گا اور آگے چلے گا، اور جب بجھ جائے گا تو وہ کھڑا ہو جائے گا.
اللہ رب العزت ان کے آگے ہوں گے، یعنی کہ جب یہ گزر جائیں گے تو آگے اللہ تعالیٰ ہوں گے، تو گزریں گے کہاں سے؟ اسی جہنم والے پل سے۔ تو یہ حدیث جو ہے اسے امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر میں روایت کرتی ہیں، 9763 9763، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اپنی مشہور و معروف کتاب صحیح الترغیب و ترہیب میں۔ یہ تھا تذکرہ کس کا؟ پل کا۔ اس کے بعد ہمارا مسئلہ نمبر ہے 22۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَالْإِيمَانُ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ، کہ انبیاء اور فرشتوں پہ بھی ایمان لانا ہوگا۔ یہ عقیدہ کتاب کے مؤلف نے امام بربہاری نے کہاں سے لیا؟ قرآن و حدیث سے لیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 177 میں 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی جانب پھیر لو یا مغرب کی جانب پھیر لو، یعنی کہ آپ نماز میں قبلہ کس جانب کو بناتے ہیں، یہ اتنی بڑی نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ کہ اللہ پہ ایمان لانا اور آخرت پہ ایمان لانا اور فرشتوں پہ، کتابوں پہ اور نبیوں پہ۔ تو یہاں پہ تذکرہ آ گیا نبیوں کا بھی اور فرشتوں کا بھی، یعنی کہ پہلے ایمان، بعد میں اس بات کی اہمیت ہے کہ آپ نماز میں منہ کدھر کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایمان لے کر نہیں آتا نبیوں پہ، رسولوں پہ، یہودیوں عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر ہمارے نبی پہ ایمان لے کر نہیں آتے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان پہ نازل کردہ قرآن پہ، تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ تم عبادت میں عبادت کرتے ہوئے اپنا رخ کدھر کرتے ہو، منہ کدھر کرتے ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں پہ ایمان لانا نہایت ضروری ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 285، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہیں اس پہ جو ان پہ نازل ہوا ان کے رب کی طرف سے۔ کیا نازل ہوا؟ قرآن اور حدیث۔ والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل آمن باللہ، ہر ایک ایمان لایا ہے کس پہ؟ اللہ پہ، وملائکتی، اور اس کے فرشتوں پہ، وکتبہ، اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پہ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پہ، لا نفرق بین احد من رسلی، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم رسولوں میں سے کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ رسولوں میں فرق نہیں ہے ایمان کے لحاظ سے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نبی کو مان لیا دوسرے کو نہ مانا، ایمان لاتے ہیں ہر نبی پہ اور ہر رسول پہ، یہ مراد ہے۔ تو اس آیت میں بھی پیغام موجود ہے کن کے لیے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے۔ تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں نبیوں پہ، اگر تم واقعی نبیوں پہ ایمان لاتے ہو تو جناب محمد پہ ایمان کیوں نہیں لاتے صلی اللہ علیہ وسلم؟
کسی نبی کو مان لیا کسی کو نہ مانا، یہ فرق کیوں؟ اس کے بعد حدیث بخاری شریف کی حدیث 50 اور مسلم کی حدیث نمبر 9، جسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث جبریل۔ حدیث جبریل کیوں کہتے ہیں اس کو؟ جبریل السلام، کیونکہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ سے سوال پوچھا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں، قیامت کب آئے گی؟ تو اس لیے علماء کرام اس حدیث کا نام کیا لیتے ہیں؟ حدیث جبریل۔ تو حدیث جبریل میں ایک سوال تھا کہ اسلام کیا ہے، دوسرا سوال کیا تھا؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ آپ ایمان لائیں نمبر 1 کس پہ؟ اللہ پہ، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پہ، نمبر 3 اللہ کی نازل کردہ کتب پہ، اور اللہ کے رسولوں پہ، آخرت پہ، اور تقدیر پہ۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 6۔ اس لیے ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6۔ ایمان کے پلرز کتنے ہیں؟ 6۔ اور اسلام کے پلر 5۔ تو اس سے پتا چلا کہ فرشتوں پہ ایمان لانا اور نبیوں پہ ایمان لانا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ایمان کے 6 پلر ہیں، ان میں سے 2 پلر یہ ہیں، اور اگر کوئی ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ کفر کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ بلکہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی آدمی 6 کے 6 پہ ایمان لاتا ہے، 6 ارکان کے اوپر ایمان لاتا ہے، لیکن کسی ایک رکن یا کسی ایک پلر کے کسی ایک حصے کا انکار کرتا ہے تو بھی مسلمان نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ میں سارے فرشتوں کو مانتا ہوں سوائے ایک فرشتے کے، تو مومن نہ ہوا۔ سارے نبیوں کو مانتا ہوں سوائے ایک نبی کے، مومن نہ ہوا۔ ساری آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں سوائے ایک کے، مومن نہ ہوا۔ انبیاء کرام اور اللہ کے رسول جتنے بھی آئے ہیں علیہم الصلوۃ والسلام، سب پہ ایمان لانا ہوگا اجمالی طور پہ۔ کون سا ایمان؟ اجمالی ایمان۔ اور وہ نبی اور رسول جن کا نام بتایا گیا، جن کے بارے میں دیگر تفصیلات دی گئی، ان پہ دی گئی تفصیلات کے مطابق ایمان لانا ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم ایمان لائیں گے کہ اللہ نے ہر قوم کی جانب کوئی نہ کوئی رسول اور نبی بھیجا ہے، یہ ہوا اجمالی ایمان۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور ان پہ نازل ہوئی تھی تورات، اور ان کا مقابلہ ہوا تھا فرعون سے، اور ان کے ذریعے کئی معجزات سامنے آئے۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی تفصیلات دی گئی ہیں قرآن میں یا صحیح حدیث میں، ہر ایک پہ ایمان لانا ہوگا، ہر ایک پہ یقین رکھنا ہوگا، کسی کا بھی مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک نبی پہ، ایک نبی کی تکذیب تمام نبیوں کی تکذیب قرار پائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں آیت نمبر 123 میں 1 2 3، کذبت عاد المرسلین، ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے کیا کیا تھا؟ رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ تکذیب انہوں نے ایک رسول کی تھی، کس کی؟ ہود علیہ السلام کی۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں جناب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کر ڈالی،
کیوں؟ کیونکہ ایک رسول کی تکذیب سب رسولوں کی تکذیب ہے. اور ایسے اللہ نے کہا کذبت ثمود المرسلین، سورہ شعراء آیت نمبر 141 141 کہ صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ انہوں نے تکذیب کی ہے صالح علیہ السلام کی، ایک نبی کی، ایک رسول کی. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں جی، انہوں نے تمام رسولوں کی تکذیب کر ڈالی، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام ایک اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ایک دین لے کر آئے ہیں. توحید کی دعوت، شرک کا انکار، یہ جو عقائد ہیں یہ سب نبیوں کے ایک ہیں. شریعت میں تھوڑا بہت فرق رہا ہے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے تمام نبیوں کا دین ایک ہی ہے. تو جب آپ ایک نبی کی تکذیب کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نے سب کی تکذیب کر دی. اور اسی لیے فرماتے ہیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں اور اس کا نمبر ہے 153 جناب ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی، جس یہودی یا عیسائی نے میرے نبی بن جانے کے بعد میرے بارے میں سن لیا اور پھر مجھ پہ ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا. کیوں؟ حالانکہ وہ سب نبیوں کو مانتا ہے. عیسائی ہے تو سب نبیوں کو مانتا ہے، یہودی ہے تو سب کو مانتا ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن آخری نبی کو نہیں مانتے. اس لیے کہاں جائیں گے؟ چاہے توحید کے اوپر ہوں، چاہے عبادت کرنے والے ہوں، چاہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں، جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایک نبی پہ ایمان لے کر نہیں آئے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر نبی پہ ایمان لانا کس قدر ضروری ہے. اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. جب آپ کسی عیسائی سے گفتگو کرتے ہیں، یہودی سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ اس کو بتاتے ہیں کہ جب تک آپ لوگ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائیں گے آپ جنت میں نہیں جا سکتے، جہنم میں جائیں گے. وہ ناراض ہوگا، وہ غصے سے لال پیلا ہو جائے گا. آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ اصول صرف آپ کے لیے نہیں ہمارے لیے بھی یہی ہے. اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لائیں، عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لائیں تو ہم بھی جہنم میں جائیں گے. یعنی کہ یہ اس انداز سے گفتگو کی جائے گی تو یہ بات اس کے دل میں اترے گی کہ ہم عدل و انصاف کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں. نبی موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کسی پہ بھی جو ایمان نہیں لائے گا وہ مسلمان نہیں ہے اور وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. فرشتے، ان کے بارے میں اللہ نے جو بھی خبریں دی ہیں، جو بھی تفصیلات دی ہیں، ان سب پہ ایمان لانا ہوگا. کیونکہ فرشتوں کا معاملہ نبیوں سے مختلف ہے. نبی کون تھے؟ بشر تھے، اگرچہ شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے اللہ رب العزت کے محبوب اور پیارے اور سلیکٹڈ لوگ تھے، لیکن فرشتے تو ہم نے ایک فرشتہ بھی نہیں دیکھا. دیکھے بغیر ان کے بارے میں جو اللہ نے بتا دیا اس کے اوپر ایمان لانا، یہ ہے اللہ رب العزت کے سامنے جھک جانا اور اللہ کے اوپر یقین رکھنا. چنانچہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
فرشتوں کے پر ہوتے ہیں. فرشتوں کے کیا ہوتے ہیں؟ پر. سورہ فاطر آیت نمبر 1 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. کہ ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو آسمانوں زمین کو از سر نو پیدا کرنے والا ہے، جو فرشتوں کو اپنے رسول بنانے والا ہے. فرشتے اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ پروں والے ہیں. کسی کے پر 2، کسی کے 3، کسی کے 4 اور کسی کے اس سے بھی زیادہ. اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں. چنانچہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں بخاری کی روایت ہے 3232 3232 اور مسلم کی 174 174 کہ ان کے 600 پر تھے جب انہیں نبی علیہ السلام نے دیکھا. کتنے پر تھے؟ 600. اور بخاری کی دوسری حدیث 4855 یعنی کہ 4855 اور مسلم کی 177 177 اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی جسامت نے آسمانوں زمین کے مابین خلا کو پر کر رکھا تھا. تو ان تمام باتوں پہ ایمان لانا ہوگا. ایسے ہی اللہ رب العزت نے فرشتوں کی کئی ڈیوٹیوں کا تذکرہ کیا ہے، ان پہ بھی ایمان لانا ہوگا. مثال کے طور پہ ایک ڈیوٹی ان کی یہ ہے کہ وہ انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، نیکیاں بھی اور ان کے گناہ بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفطار میں آیت نمبر 10 اور 11 میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، کہ تمہارے اوپر فرشتے مقرر ہیں معزز قسم کے، کاتبین لکھنے والے. اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں آیت نمبر 16 اور 18 میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم بخوبی جانتے ہیں ان وسوسوں کو جو ان کے دلوں میں آتے ہیں، اور ہم ان کے قریب ہوتے ہیں ان کی شارک سے بھی زیادہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آخری جملہ ہے کہ ہم ان کے قریب ہوتے ہیں ان کی شارک سے بھی زیادہ، اس سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں، کہ اللہ کے فرشتے انسان کے قریب ہوتے ہیں اس کی شارک سے بھی زیادہ. اس کے بعد کیا کہا جی؟ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ایک فرشتہ ہمارے دائیں جانب اور ایک ہماری بائیں جانب. جب بھی انسان کوئی لفظ بولتا ہے تو فرشتہ پہلے سے تیار بیٹھا ہوتا ہے اس کو لکھنے کے لیے. تو اس پہ ایمان لانا ہوگا. ہم نے نہ دیکھا فرشتے دائیں بائیں جانب کے فرشتے، نہ ہم نے لکھتے ہوئے دیکھا، لیکن اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا، ہم نے مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی کو مومن کہتے ہیں، اسی کو مسلمان کہتے ہیں. جو آگے سے کہیں نہیں میری سمجھ میں نہیں بات آتی، میری عقل نہیں مانتی، تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. عمل تو بات کی بات ہے. پہلا مسئلہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. ایمان اسی کو کہتے ہیں. اور ہمارے آج کے یہ پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری عقل نہیں مانتی، میں نہیں مانتا جی. کہاں ہمارے وہ لوگ تھے جو سادہ سے تھے اور ان کو باہر کی تعلیم کی ہوا نہیں لگی تھی، وہ
آنکھیں بند کر کے ایمان لے آتے تھے. اور آج کا نوجوان کہتا ہے نہیں جی میں پڑھا لکھا ہوں, مجھے مطمئن کیا جائے. دین سیکھا نہیں, دین کے بارے میں علم لیا نہیں, اور ایسے بچوں کو حوالے کر دیا گیا کن کے؟ انگریزوں کے, کفار کے حوالے کر دیا گیا کہ ان کی تربیت کرو. انہوں نے تربیت یہ کی ہے کہ اب یہ بچے کہتے ہیں میں نہیں مانتا, کبھی اس حدیث کو نہیں مانتے, کبھی اس حدیث کو نہیں مانتے. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے, بجائے اس کے کہ آپ ایک ایک مسئلے میں ان کے ساتھ گفتگو کریں, آپ ان سے یہ کہیں بھی بتاؤ اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں. اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا تو پھر اس موضوع پہ گفتگو ہوگی. ہم قائل کریں گے, دلائل دیں گے, بتائیں گے کہ اللہ موجود ہے. لیکن جس نے اللہ کو مان لیا خالق مالک, تو وہ آگے کیوں کرے جی؟ اس کو کیوں کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, اللہ کے رسول کو مانتا ہوں, پھر آپ کو کیوں کرنے کی اجازت نہیں ہے. فرشتوں کی ایک اور قسم, وہ کیا؟ روح قبض کرنا. کیا کرنا؟ تو اس کے لیے ایک موت کا فرشتہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ سجدہ میں آیت نمبر 11 میں, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. تمہیں کون فوت کرتا ہے؟ موت کا فرشتہ جو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے. اور اس موت کے فرشتے کے کئی معاون فرشتے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نام میں آیت نمبر 93, غالباً آیت نمبر 93 ہی ہے, کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. کہ کاش آپ دیکھیں اس وقت جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نکالو اپنی روح کو باہر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا جو ایک فرشتہ جو روح قبض کرتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کئی فرشتے کون ہیں؟ معاون. اور یہ معاون فرشتے میت کی روح کے لیے کفن لے کر آتے ہیں, یا جنت سے یا جہنم سے. اگر اچھی میت ہے تو اس کا کفن کہاں سے آتا ہے؟ جنت سے. اگر بد ہے تو اس کا کفن کہاں سے آتا ہے؟ جہنم سے. فرشتے معصوم ہوتے ہیں, گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, جو اللہ حکم دے اس کی تعمیل کرتے ہیں, اعتراض نہیں کرتے, ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اس لیے ان سے محبت کرنا نہایت ضروری ہے. یہ اللہ کے ولی ہیں. جو ان سے دشمنی رکھے گا تو وہ اللہ سے دشمنی رکھے گا. اس معاملے میں, فرشتوں کے معاملے میں, یہودیوں کا عجیب و غریب عقیدہ ہے. جبریل علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے, ان کو احترام دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے ہیں یہ ہمارا دشمن فرشتہ ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارا دشمن فرشتہ ہے. اور ایسے ہی ایک فرقہ گزرا ہے غرابیہ, انہوں نے بھی عجیب و غریب بات کہی. کہتے ہیں کہ جبریل جو ہے اس کو اللہ نے بھیجا تھا نبوت دے کر جناب علی کی طرف, اور یہ چلا گیا کن کی طرف؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جو جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں. سورہ بقرہ
آیت نمبر 97 اور 98 آیات پڑھنے سے پہلے میں شان نزول، سبب نزول بیان کرنا چاہوں گا، اور اسے روایت کیا امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں، اور اس کی سند درست ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ یہودی آئے کس کے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا یا ابا القاسم انا نسألک عن اشیاء فإن انبأتنا بہن عرفنا انک نبی، ہم آپ سے چند چیزوں کے متعلق سوال کریں گے، اگر آپ نے درست جواب دے دیے تو ہم جان لیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں۔ واتبعناک، بلکہ ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، آپ کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے ان سے پختہ عہد لیا، اور اللہ کو اس عہد پہ وکیل بنایا گیا، گواہ بنایا گیا، پختہ وعدہ لے لیا کہ واقعی وہ ایمان لے آئیں گے اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سوالوں کے جواب دے دیے۔ چنانچہ سوال کیے گئے اور آپ نے جواب دے دیے، جواب ان کو یقین ہو گیا کہ درست ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کون سا فرشتہ ہے جو آپ کے پاس آتا ہے، کیونکہ ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں۔ تو آپ نے کہا جبریل۔ تو کہنے لگے ذاک الذی ینزل بالحرب والقتال، یہ فرشتہ تو لڑائی لے کر آتا ہے، تو ہم جو ہے ذاک عدونا، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ دشمن فرشتہ ہے۔ اگر آپ میکائیل کا نام لیتے تو ہم ایمان لے آتے، کیونکہ میکائیل وہ فرشتہ ہے جو رحمت لے کر آتا ہے، بارش لے کر آتا ہے۔ تو تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ قل من کان عدوا لجبریل، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ جو جبریل کا دشمن ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل ہی نے قرآن نازل کیا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور یہ قرآن جسے جبریل لے کر آئے ہیں یہ تصدیق کرتا ہے تمہاری کتابوں کی، تورات و انجیل کی۔ جبریل جو وحی لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، جو کتاب قرآن لے کر آئے ہیں، یہ قرآن، یہ وحی تصدیق کرتی ہے، تائید کرتی ہے کس کی؟ تورات و انجیل کی۔ جو وحی لے کر آئے ہیں یہ ہدایت اور خوشخبری ہے کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ اس کے بعد کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو یہ کہے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل سے دشمنی اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے، جبریل سے دشمنی اللہ کے تمام فرشتوں سے دشمنی ہے، جبریل سے دشمنی اللہ کے تمام رسولوں سے دشمنی ہے۔ تو فرمایا کہ جو دشمنی رکھے اللہ سے، اللہ کے فرشتوں سے، اللہ کے رسولوں سے، جبریل سے، میکائیل سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کسی ایک رسول کے ساتھ، کسی ایک فرشتے کے ساتھ دشمنی رکھنا اپنے آپ کو اللہ کا دشمن بنانا ہے، اور اسلام سے محروم ہونا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہونا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبیوں اور فرشتوں پہ ایمان لانے کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کہ ان تمام سے محبت کرنا ہوگی، تمام انبیاء کرام سے بھی علیہم السلام اور تمام فرشتوں سے بھی۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 23، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں والایمان بان الجنة حق والنار حق،
اور اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ جنت برحق ہے، جنت حقیقت ہے، والنار حق، اور جہنم آگ وہ بھی کیا ہے؟ حقیقت ہے، حق ہے۔ وَإِنَّهُمَا مَخْلُوقَتَانِ، اور یہ دونوں پیدا ہو چکی ہیں، دونوں پیدا ہو چکی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ جنت ایک حقیقت ہے اور جہنم بھی ایک حقیقت ہے، تو ان دونوں پہ ایمان لانا ایمان کے 6 ارکان، ایمان کے 6 پلرز پہ ایمان لانے کا حصہ ہے۔ ایمان کے 6 جو پلر ہیں ان میں سے کون سے پلر اور رکن میں یہ چیزیں داخل ہیں؟ آخرت میں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا آخرت پہ ایمان ہے تو پھر جنت پہ بھی ایمان لانا ہوگا، جہنم پہ بھی ایمان لانا ہوگا، جہنم پہ رکھے جانے والے پل پہ بھی ایمان لانا ہوگا، حوض پہ بھی ایمان لانا ہوگا، ترازو جو روز قیامت قائم کیا جائے گا اس پہ بھی ایمان لانا ہوگا۔ یہ سب آخرت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو اس بات کی شہادت دے، گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ پہلی شہادت کس کے بارے میں ہوگی؟ اللہ کے بارے میں۔ دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا شہادت؟ کیا آپ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور تیسرے نمبر پہ اس بات کی شہادت دے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ دیکھیں اللہ کا دیا ہوا عقیدہ کیا ہے، نبی علیہ السلام کا دیا ہوا عقیدہ کیا ہے کہ ایک طرف یہ مانا جائے کہ یہ انسانوں میں سب سے معزز لوگ ہیں، رسول ہیں، رسول سے بڑا عہدہ کیا ہوگا، رسول سے بڑا لقب کیا ہوگا۔ دوسری جانب یہ کیا کہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ کوئی عجیب و غریب الفاظ نہیں جو لوگ بولتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی سرکار ہیں، کوئی اس قسم کے اور الفاظ لے آتا ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں ایسے الفاظ بتائے گئے ہیں، سادہ الفاظ اور بہت عظیم معانی پہ دلالت کرنے والے الفاظ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور وہ کیا ہیں؟ اللہ کا کلمہ ہیں۔ کیا مطلب اللہ کا کلمہ ہے؟ یعنی کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، لفظ کن سے، ہر ایک لفظ کن سے پیدا ہوا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف لفظ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو وہ کلمتہ، وہ اللہ کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، جسے اللہ تعالیٰ نے کدھر بھیجا تھا؟ مریم کی طرف، ان کی والدہ۔ وروح منہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ یہاں پہ روح سے مراد کون سی روح ہے؟ پھر اللہ کی پیدا کردہ روح۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کا حصہ ہیں، اللہ کی روح میں سے روح ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ پہلے ایک درس میں اس موضوع پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کیا آپ نے کہا کہ اس بات پہ بھی ایمان لائے، کس بات پہ؟ والجنت حق، کہ جنت کیا ہے؟ حق ہے۔ حق ہے کیا مطلب؟ حقیقت ہے، یہ کوئی مجازی چیز نہیں ہے، یہ جنت ایک حقیقت ہے، کوئی خیالی چیز نہیں ہے۔ یہ فلاسفہ عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ بڑے بڑے جو فلاسفہ گزرے ہیں، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جن کے بارے میں ہمارے لوگ، جن کو ہم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، بڑے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، نام لیتے ہیں فلاں مسلمان فلسفی، فلاں مسلمان فلسفی۔ آپ جانتے ہیں فلاسفہ کے عقائد کیا ہوتے ہیں؟ عام طور پہ فلاسفہ یہ عقائد رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جنت کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو ویسے اللہ نے
نبیوں سے کہا ہے تم جنت کی باتیں کرو تاکہ لوگ جنت کے شوق میں نیک عمل کریں. جنت ہوگی نہیں اور جہنم کا بھی کوئی وجود نہیں ہے. یہ ایک فردی چیز ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے تاکہ لوگ برائیوں سے بچ کے رہیں. تذکرہ کیا گیا کس کا؟ جہنم کا. یہ ہمارے فلاسفہ کا عقیدہ ہوتا ہے. آخرت کی چیزوں پہ عام طور پہ یہ ایمان نہیں لاتے. میں فی الحال ان کے نام نہیں لینا چاہتا. وہ بڑے بڑے مسلمان سائنسدان جن کے بارے میں ہم بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں مسلمان سائنسدان نے یہ چیز ایجاد کی، جب آپ ان کا عقیدہ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. تو اس لیے ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ ایمان لاؤ کہ جنت کیا ہے؟ برحق ہے، حقیقت ہے. تو جو یہ سارے عقائد اختیار کرے گا ادخلہ اللہ الجنت، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے علی ما کان من العمل، اس کے اعمال جیسے بھی ہوں. کیا مطلب؟ چاہے وہ سود لیتا رہے، قتل کرتا رہے، شراب پیتا رہے، جی ہاں جنت میں داخل کریں گے. یہ نہیں کہا کہ فوراً داخل کریں گے. جنت میں جائے گا چاہے اللہ فوری طور پہ بھیج دے چاہے عذاب دینے کے بعد بھیجے. اس حدیث کا نمبر ہے بخاری میں 3435 3435 اور مسلم میں اس کا نمبر کیا ہے؟ 28. تو یہ ہو گیا اس بات کا تذکرہ کہ جنت بھی ایک حقیقت ہے اور جہنم بھی ایک حقیقت ہے. لیکن اس کے بعد مزید کہتے ہیں کتاب کے مؤلف کہ اس بات پہ بھی ایمان لائیں. کس بات پہ؟ کہ انہما یا انہما مخلوقتان، کہ یہ دونوں پیدا ہو چکی ہیں. معتزلی حضرات اس بات کے قائل نہیں ہے کہ یہ ابھی سے پیدا ہو چکی ہیں. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ یہ پیدا ہو چکی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ پیدا کرے گا بلکہ اللہ پیدا کر چکا ہے. دلائل کیا ہیں جی؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 133 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. جلدی کرو اپنے رب سے بخشش کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، اپنے رب سے معافی لینے کے لیے، بخشش لینے کے لیے جلدی کرو. یعنی کہ اللہ سے استغفار کیا کرو، گناہوں کی جلدی جلدی معافی مانگ لو، اور جلدی کرو اس جنت میں جانے کے لیے جس کی چوڑائی کس کے برابر ہے؟ آسمان و زمین. اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی کن کے لیے؟ متقین کے لیے تیار کی جا چکی ہے. اعدت فعل ماضی، تیار کی جا چکی پاسٹ، تیار کی جا چکی ہے. یہ نہیں کہ تیار کریں گے اللہ تعالی. اور حدیث سے دلیل، پہلے دلیل دی ہے میں نے کہاں سے؟ قرآن سے. اب کس سے؟ احادیث سے. دلیل کس کے بارے میں؟ کہ جنت تیار ہو چکی. بخاری شریف کی حدیث 4779 4779 اور مسلم 2824 2824. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث کون سی ہوئی؟ حدیث قدسی. جس حدیث میں اللہ تعالیٰ خود بندوں سے مخاطب ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں، وہ چیز تیار کی ہے جو کسی بھی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں. ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے وہ چیزیں سنی ہیں.
ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان چیزوں کا کوئی تصور آیا، ان چیزوں کا کوئی خیال آیا۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمتیں تیار ہو چکی ہیں، یہ نعمتیں تیار ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد جہنم کے بارے میں کہ کیا جہنم بھی تیار ہو چکی ہے؟ جی ہاں، سورہ بقرہ آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چیلنج دیا جو کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کی کاوش ہے، محمد کا بنایا ہوا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے کہا اگر ایسا ہے تو تم بھی اس کلام کی صورتوں میں سے کسی صورت جیسی کوئی صورت لے آؤ، سب تم اکٹھے ہو جاؤ، تم عربی کے بہت ماہر ہو، تم میں بڑے بڑے شاعر موجود ہیں، تو تم بھی قرآن کی صورتوں میں سے کوئی صورت جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کر سکو، کون سا کام؟ قرآن کی صورتوں میں سے کسی صورت جیسی کوئی صورت۔ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر، 1.5 لین کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم یہ کام نہ کر سکو ولن تفعلوا، اللہ کہتے ہیں میں پہلے سے بتا دوں کہ تم یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکو گے۔ آپ دیکھیں آپ کہ اللہ کے کلام میں چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جوش دلا رہے ہیں، تو اگر وہ طاقت رکھتے تو یہ کام ضرور کرتے۔ یعنی کہ وہ جو اسلام کی دشمنی میں اس قدر آگے نکل گئے کہ انہوں نے تلواریں چلائیں، نیزے چلائے، مسلمانوں کے خلاف لمبے لمبے سفر کیے، اپنے مال کو قربان کیا، اپنے بچوں کو قربان کیا، اگر یہ کام وہ کر سکنے والے ہوتے تو ضرور کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم یہ کام کبھی نہیں کر سکو گے۔ تو فاتقوا النار، جب تم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے قرآن پہ شک و شبہ کرنے کی بجائے، ہمارے نبی پہ شک و شبہ کرنے کی بجائے اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، پتھر ہوں گے، یعنی کہ ایمان لے آؤ ہمارے قرآن پہ۔ اعدت للکافرین، وہ آگ ہم نے کن کے لیے تیار کی ہے؟ کافروں کے لیے۔ اگرچہ کئی گناہ کرنے والے مسلمان بھی اس میں ڈالے جائیں گے، لیکن بنیادی طور پہ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے۔ اور مسلمانوں کو تو ایک دن نکال لیا جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ کن کا ہے؟ کافروں کا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں سورہ فرقان آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ ان لوگوں نے قیامت کی تکذیب کی ہے، قیامت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، آخرت پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، قیامت کے منکر ہیں، ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر لی ہے۔ اعتدنا، ہم نے تیار کر لی ہے۔ اور اس کے بعد حدیث بخاری شریف کی 3260 3260، جناب ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتکت النار الی ربها، جہنم نے اپنے رب سے شکوہ کیا، اپنے رب سے شکایت کی۔ کیا کہا؟ کہا یا ربی اکل بعضی بعضا، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا گیا۔ یہ کون بول رہی ہے؟ جہنم۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ ہماری طرح کے جو ایمان لانے والے ہیں ان کا جہنم پہ بھی ایمان، اور اس بات پہ بھی ایمان کہ جہنم پیدا ہو چکی، اور اس بات پہ بھی ایمان کہ جہنم نے باقاعدہ اللہ سے کلام کیا۔
تو جہنم کیا کہہ رہی ہے؟ اے میرے رب، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی. چنانچہ یہ جہنم ایک سانس لیتی ہے سردیوں میں اور ایک گرمیوں میں. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جہنم تیار ہے، تیار کی جا چکی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے. ہمارے آباء و اجداد، رشتہ داروں، دوست احباب میں سے جو فوت ہو چکے، اللہ انہیں بھی جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، انہیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے. اور ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ اسی راستے پہ لگائے اور ہر طرح کی گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.